لیکن میرے بھائیوں، پڑھنا پڑے گا تو نہ خواندہ بنے گا، عالم بنے گا۔ مدرسے میں پڑھے رہنے سے خواندہ نہیں بنے گا، عالم نہیں بنے گا۔ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے مدرسے میں پڑھنا۔ تو علم پڑھنے سے آتا ہے، مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آتا۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں، دارالحدیث میں ایک لاؤڈ اسپیکر آپریٹر تھے بھائی کمال، بڑے بے کمال۔ وہ دوہرے کے تمام اسباق میں صبح سے لے کر رات 11 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر بگڑے نہیں، اور ہر کتاب کا ہر سبق سنتے تھے، اور 30 سال تک انہوں نے دارالحدیث میں بیٹھ کر کے سبق سنے۔ میں کہا کرتا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی شیخ الحدیث بنانے کے بعد قابل ہے، یہ بھائی کمال اس کے قابل ہیں جو بے کمال ہے۔ کیوں بے کمال رہے؟ وہ درسگاہ میں پڑے رہے، لاؤڈ اسپیکر آپریٹر کرتے رہے، بیٹھے بیٹھے سنتے رہے۔ تو اگر بھائیوں اس طرح سے مدرسے میں پڑھنے سے علم آتا تو ہر طالب علم کو علم آ جاتا ہے، مگر ہر طالب علم کو علم نہیں آتا ہے۔ جو پڑھے گا اسے علم آئے گا۔ آج پڑھنے والوں کی تعداد مدرسوں میں الحمدللہ ہے، کافی تعداد ہے، کثیر من الناس، مگر مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد بھی بے حساب ہے، وہ بھی کثیر من الناس ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں پڑھتا، مدرسے میں آ کر کیوں پڑھا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پڑھنا نہیں ہے تو گھر کیوں نہیں پڑھتا، مدرسے میں آ کر کیوں پڑھا ہے؟ تو سنو بھائی، یہ جو حفظ کلاس میں بچے حفظ کرنے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے لیے حفظ کرتے ہیں؟ نہیں، ابا کے لیے، امی کے لیے کرتے ہیں۔ ابا اور امی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ حافظ ہو جائے تو ہمیں ایسا ویسا تاج مل جائے، ڈنڈے کھائے بچہ، تاج پہنے ابا۔ اب بچہ ناسمجھ ہے، استاد ڈنڈا بجاتا ہے اور حفظ اس کا پورا ہو جاتا ہے، دور بھی ہو جاتا ہے، اور جب مدرسہ جلسہ کر کے اس کو سند حفظ کی دے دیتا ہے اور وہ ابا کو جا کر دکھا دیتا ہے، ابا میں حافظ بن گیا، ابا مطمئن ہو گیا۔ اب وہ بچہ قرآن کریم اٹھا کر کے 7ویں طاق میں اوپر رکھ دیتا ہے، کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑے گا۔ اگر رمضان میں محراب سنانی پڑے تو روزانہ ایک پارہ ہی یاد کرے گا، اگلا یاد کرے گا، پچھلا بھول جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے اپنے شوق سے، وہ زندگی بھر قرآن کریم اپنے گلے سے لگائے رکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان حفظ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے اپنے لیے حفظ کیا ہی نہیں، ابا کے لیے کیا ہے، ابا کو مطمئن کر دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر جب حافظ ہو گیا تو اب ابا یہ چاہتا ہے کہ یہ مولوی بن جائے، تو اس کی عاقبت بھی سنور جائے اور آدھی جنت مجھے مل جائے۔ تاج تو پہن لیا تھا، اب جنت میں جائے گا تو آدھی جنت پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے بچے کو مولوی کلاس میں بٹھا دیے۔ اب بچہ سیانہ ہو گیا ہے، داڑھی مونچھ نکلنی شروع ہو گئی، اب اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، اور باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دے گا۔ رمضان ختم ہوا، چلو مدرسے، تو باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا، مدرسے میں اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، تو کیا ہوگا؟ وہ 7 سال مدرسے میں پڑا رہے گا، گھر جا نہیں سکتا، اس ابا گھر نہیں ٹھہرنا، چلو مدرسے میں، اور مدرسے میں پڑھے گا کیوں نہیں؟ اس کا ڈنڈا نہیں بجا سکتا، اب وہ سیانہ ہو گیا ہے، کیسے مارے گا؟ اس وجہ سے اسے 7 سال مدرسے میں پڑھا رہنا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا اور مدرسے نے سند دی اور اس نے ابا کو دکھا دیا، ابا میں مولوی بن گیا، اب ابا کہے گا اچھی بات ہے، اب تم گھر میں رہ سکتے ہو، اور 7 سال اس کو مدرسے میں پڑھا رہنا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سال نہیں، 7,000 سال بھی مدرسے میں پڑھے رہو گے تو علم نہیں آئے گا۔ علم تو پڑھنے سے آئے گا، اور پڑھنے سے علم 2 سال میں بھی آ سکتا ہے، 3 سال میں بھی آ سکتا ہے۔ ذہین آدمی ہے، جم کر کے محنت کرے گا، 3-4 سال میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔
اور پڑا رہے تو پڑا رہنے سے تو علم آتا نہیں.